ڈاکیومنٹس نہیں تھے، بعد میں وہ چیزیں کلیئر ہوئی تو سمجھ میں آئی کہ تاجیداری کا اتہاس ہندوستان میں اتنا پرانا ہے جتنا شاید ہی کسی کلچرل چیز کا ہو۔ اور تاجیداری کیوں ہو رہی ہے اس کو جاننے کے لیے جب میں میرے سامنے یہ سوال تھا کہ آخر تاجیداری کا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں تاجیداری، تو پھر میں گیا تو اس جواب کے لیے ہمیں جانا پڑا 1400 سال میں، جب کربلا ہو گیا، کربلا کا ثانیہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، جو کربلا کا میسج تھا، اوریجنل میسج تھا کہ سب اچھائی کے ساتھ رہو، برائی کے خلاف رہو، اس کو امام زین العابدین کو جنتا تک پہنچایا انہوں نے۔ اور وہ جو پہنچانے کا طریقہ تھا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ آنسوؤں کے ارد گرد ساری سالیڈیرٹی، ان کے آنسو کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، نئے لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، اور الگ الگ جگہ سے الگ الگ طبقے کے لوگ آ رہے تھے امام حسین سے جڑنے کے لیے، اور وہیں سے وہ سلسلہ چلا آ کے اماموں نے اس کو آگے بڑھایا، امام دادوں نے آگے بڑھایا۔ ہندوستان کے زمین پہ بہت سارے امام دادے آئے، آپ شاید جانتے ہی ہوں گے، بہت سارے نام آپ نے بڑی بڑی درگاہوں میں سنے ہوں گے، وہ سب کے سب امام دادے تھے اور اسلام کی اسی دھارا سے تعلق رکھتے تھے جو حقیقتاً حق کے ساتھ کھڑی تھی، جو امام حسین کا مقصد تھا۔ اور اسی سلسلے میں کوشامبی جنگل میں بھی قاضی شمس الدین نقوی البخاری کا آنا ہوا اور انہوں نے وہاں پہ تاجیداری قائم کی۔ اس تاجیداری کا مقصد بھی وہاں کے لوگوں کے بیچ حق کا پیغام جو ہے پہنچانا تھا۔ اور سملر بستی جیسے دیپ پور ہے، دیپ پور میں بھی تاجیداری بہت پرانی ہے، اور اس دور میں ہندوستان میں تمام علاقوں میں آپ انفیکٹ کبھی میپ اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں آپ کو حسین گنج دکھائی دے رہا ہے، کہیں نصر گنج دکھائی دے رہا ہے، کہیں غازی آباد دکھائی دے رہا ہے، کہیں غازی پور دکھائی دے رہا ہے، یہ سارے جتنے نام ہیں یہ سب اسی دور کے ہی رکھے گئے۔ یہ وہی امام دادوں کی وجہ سے ہے جو امام حسین کے میسج کو ہندوستان کے لوگوں تک پہنچائے، اور اس کا ایک طریقہ سب سے بڑا تھا وہ تھا تاجیداری۔ اور تاجیداری مجلس یہ سب مطلب ہے جب اس میں تمام طریقے کے لوگ شامل ہوں، ایک ہی محلے ایک ہی جیسے ملنے جلنے والے اگر بار بار اس میں شامل ہوتے رہیں گے تو مقصد کبھی پھیل نہیں پائے گا، میسج کبھی پھیل نہیں پائے گا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کوشامبی میں تو 22 گاؤں اور انفیکٹ 60 گاؤں کے لوگ ایک ساتھ آتے ہیں وہاں پہ، اور ہر سال لوگ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ یہ ایسا جذبہ ہے اس امام کا کہ ہر سال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تاجیداری کم ہوئی ہو، ہر سال تاجیداری میں لوگ بڑھتے ہیں، اور اس کے ورود کرنے والے بھی بڑھتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے بھی بڑھتے ہیں، پر ہمارا سنگھرش لگاتار چلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اپڈیٹ جو پچھلی بار میں آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ کوشامبی میں جو تازیہ اٹھی وہ سرکار کے ساتھ سمجھوتے کے تحت اٹھی تھی، اور اس سلسلے میں عباس بھائی نے اور تمام لوگوں نے بڑی محنت کی، ایک ہمیں ہائی کورٹ سے آرڈر مل گیا۔ وہ آرڈر کی بڑی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی تازیہ اٹھتی تھی اس علاقے میں 22 گاؤں کی تازیہ ہے بجلی کٹ جاتی تھی کیونکہ تازیہ کی ہٹ زیادہ تھی، تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا، بھائی اب سمے بدل گیا ہے، اب بنا بجلی کے نہیں رہ سکتے، تو تاجیداروں نے تمام لوگوں نے یہ طے کیا کہ اذیت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے سرکار کے پاس پٹیشن کری کہ ایک کام کریے تار انڈر گراؤنڈ کر، اور وہ بھی جبکہ گاؤں کا علاقہ ہے، اور اس پہ سرکار مانی بھی، اور کورٹ نے خود آدیش کر دیا کہ اس تار کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے۔ اور اس سے امید ہے کہ نیکسٹ ایئر جو 700 سال کا دن تاجیداری ہے وہ ویسے اس کو کہتے ہیں اس طریقے سے قائم ہو جائے گی جس طریقے سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔ آپ نے میری مسجد زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، مجھے بس یہی میسج دینا تھا کہ تاجیداری اور عزاداری اور مجلسیں یہ بہت پرانا ٹریڈیشن ہے، اس کا مقصد بہت گہرا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہو اتنے بہتر ہے، اور اسی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک پرچم ہے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا پرچم آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس کی زیارت